أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ان آیتوں سے سابقہ آیتوں میں ذکر تھا اختصار کے ساتھ ایک واقعے کا ذکر اور نتیجہ بتا دیا گیا تھا. آج کی ان آیتوں میں تفصیل ہے. شر و فساد کے زمانے میں، نافرمانی کے زمانے میں، مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہونے والوں کی کثرت کے زمانے میں، اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کے زمانے میں دنیاوی ساری طاقتیں اس پر زور دینے لگ جائیں تو ایسے وقت پر بھی مومن کے لیے اپنے جان مال کی پرواہ کے بغیر ایمان کے اوپر قائم اور باقی رہنے کی فکر کرنا، یہ تقاضا، یہ مطالبہ رب العزت کا ہر انسان کے ساتھ جب سے انسان کو وجود میں لایا گیا ہے دنیا کے آخرت تک یہی مطالبہ ہے. بھلے اس استقامت کے ساتھ رہنے والے بندوں کی تعداد برائے نام ہوتی کیوں نہیں یا کم ہوتی کیوں نہیں. نمونے کے لیے واقعہ ذکر کر دیا گیا. لوگوں نے تو دریافت واقعے کو سننے کا اشتیاق تھا ان کو، لیکن واقعے کے اندر ایمان اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا سبق ہے. اس سبق کو پیدا کروانا ہے، ضمن میں واقعے کو ذکر کرنا ہے. واقعے میں تھا کہ چند بندے تھے، تھوڑی سی تفصیل بتا دی گئی تھی. تھے 6، پھر ایک چرواہا ملا، جملہ تعداد میں 7 تھے. اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آئیں گی. اس چرواہے کا ایک کتا بھی تھا. کتے کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کتے کو بھی جو نیک و صالح بندوں کے ساتھ تھا اس کو بھی کچھ زبان جیسی کیفیت عطا کر دی گئی. اس نے حفاظت ان کے ساتھ رہنے کا ذکر کیا. بہرحال منشاء خداوندی یہاں پر ذکر ہے کہ یہ چند نوجوان تھے ایمان پر قائم اور باقی، دنیا کی ہر قسم کی طاقت کا ڈر اور خوف کیے بغیر جینا ایمان پر، مرنا ایمان پر. جبکہ دنیاوی حکمرانی اور اقتدار کے لحاظ سے، اعتبار سے دباؤ تھا، لازم کر دیا گیا تھا شرک والے کیفیات اختیار کرنا، طریقے اختیار کرنا، اسی کو ماننا. تو اس ملک میں رہنا اور زندہ رہنا ہے تو یہی کرنا، نہیں تو نہیں. یہ نوجوان بڑھتی جوانی میں تھے. حکمران نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی. ابھی تم کو دنیا دیکھنا ہے، دنیا سے لطف اندوز ہونا ہے. ان کے مال و متاع کو چھین لیا، ضبط کر لیا گیا، لیکن سدھرنے کے لیے، حکومت کی بات ماننے کے لیے، بت پرستی کو اختیار و قبول کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت ملی تھی. اس درمیان میں یہ نکل پڑے. تو اس واقعے کی تفصیل آج کی آیتوں سے. نحن نقص علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دریافت کیا نا اسلام سے مخالفت کرنے والے، نبی کی نبوت کے اوپر شک و شبہ کرنے والے. اس واقعے کو ہم بیان کر دیتے ہیں، پھر آج کے سننے والے کے لیے اے مسلمانوں تمہارے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں. ان کا واقعہ کیا تھا؟ بالکل حق، جوں کا توں، جیسے کا ویسا. یہ عجیب چیز ہوئی کیسی ہے؟ ساری کائنات کو عجیب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا منشا ہے. یہ چند نوجوان تھے
ابھی گنتی آگے آئیں گی. یہ چند نوجوان تھے، توحید کے طریقے سے اپنے رب کے پر پورا یقین رکھتے تھے. آمنو باللہ ہی نہیں، اللہ کا اقرار کم ہو سب کو ہے. ہر چیز کا کرنے والا، رکھنے والا، زندہ رکھنے والا، زندگی میں اتار چڑھو پیدا کرنے والی ذات، سب کچھ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. بندے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ اپنے رب کو رب مانتے تھے، پورا یقین رکھتے تھے، تمنا اسی پر باقی رہنے کی تھی. تو ہم نے اس راستے میں ان کی مدد کی، ان کے ایمان والی کیفیت کو اور اونچا کر دیا، اور وہ جو ہدایت والی صحیح پہلو والا معاملے کو ہم نے اور اضافہ کیا. اب پیچھے پلٹ کر جائیں. اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستے پر چلا بتا، رہنمائی فرما. چلنے کا ارادہ کرو، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ٹکنے کا ارادہ کرو. ہم یقیناً بتاتے ہیں. دیکھو انہوں نے کیا تھا نا، ان کی ہدایت و رہنمائی میں اور اضافہ کر دیا، ایمان میں مضبوطی اور پیدا کر دی. اتنا پیدا کر دیا کہ وہ ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو پلٹنے پھرنے نہیں دی، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، یعنی عقیدے میں پختگی پیدا کر دی. تو اب جان کیا، مال کیا، دنیا کیا پرواہ نہیں. پرواہ ہے ایمان کے پر قائم باقی رہ کر ایمان پر زندہ رہنا، ایمان پر مرنا، رب کی رضامندی حاصل کرنا مقصد تھا. اس ارادے سے جب یہ نکل پڑے، تیار ہو گئے، پورے قلبی کیفیت کے ساتھ اپنے رب کو ہاتھ دراز کر کر دعا کی نوجوانوں نے، اے ہمارے رب، ہم تجھ کو رب مانتے ہیں، نہ صرف ہمارا ہے، ساری کائنات کا تو ہی رب ہے، سارے آسمانوں کا، سارے زمین کا، ساری کائنات کا. تیرے سوا ہم ہرگز 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 کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، کہ تیرے سوا کسی اور کی نہیں مانیں گے. اگر ہم نے ایسا کیا، یہ انتہائی بھیجا حرکت ہے ہماری، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی فرمایا انہوں نے دعا میں، یہ ہماری جو قوم ہے، یہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے افراد، ان تمام نے اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اس کی معبودیت میں، اس کے کام میں، اس کی صفات میں کئی معبود قرار دے دیے ہیں، انہوں نے اختیار کر لیا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. جب ان سے دریافت بھی کرتے ہیں تو کوئی وہاں سے نشانی عبادت کے لائق ذات، یہ معبود، یہ معبود، یہ معبود، یہ بت، یہ بت، یہ بت، یہ چاند، یہ سورج، یہ درخت، یہ مٹی کا ڈھیر، یہ زندہ شکل میں رہنے والا انسان، اس کے پر کوئی دلیل بھی تو نہیں. اور یہی پہلو قرآن میں جگہ جگہ ہے. ان کے مذاہب کی بنیاد ان یتبعون الا الظن، بار بار ملے گا. وہم و گمان کی بنیاد کے اوپر ایک دین قائم کر لیا، ٹکا لیا، اس پر ٹک گئے، اور اپنا پورا زور شور لگا کر دوسروں کو بھی اسی کے اوپر مائل کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے کئی جگہ فرمایا، ان سے پوچھ لینا کوئی واضح نشانی دلیل پیش کرو. کہیں تو یوں فرمایا، ارائیتم تدعون من دونی ماذا خلقوا من الارض، اس زمین کے کائنات میں، ساری دنیا میں رہنے والی کوئی ایک چیز تو ایسی بتاؤ، یا اس کو انہوں نے پیدا کیا ہے. ایسا ہے ہی نہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانے بغیر
اللہ کے ساتھ اس میں شرک جو کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان، اور انسان کی طرف سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ یہ ان کی دعا تھی اور اپنے ایمان کا اعتراف تھا۔ اس ایمان کے اوپر قائم و باقی رہنے کے لیے واقعے کے ضمن میں توحید کا سبب بتایا گیا، توحید کے تقاضوں کی وضاحت ہے۔ توحید اللہ کے موجود ہونے کے اعتبار سے، توحید اللہ کے کاموں میں، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ واحد، اللہ کے جتنے کام ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ واحد، وہ مطلب ہوتا ہے رب العالمین۔ یہ دعا کی پہلے ذکر کر دیا گیا تھا، ہم نے ان کا ایمان اور پختہ کیا۔ یہ غار میں پہنچے تھے، کاف میں ان کو نیند لگا دی گئی، زمانہ چلتا گیا، کتنا وضاحت آگے آئے گی۔ ذکر کر دیا گیا تھا 309 برس تک اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا، اب اس کی تفصیل اگلی آیت سے، یہ کس طریقے سے ہوا، بغیر کھائے کے، بغیر پیے کے، ورنہ ایک جو مستقل زمین پر پڑی ہوئی رہتی ہے تو زمین کھا جاتی ہے، اس کو دیمک کی شکل میں اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے سخت علیل بوڑھے لوگ جو اٹھ نہیں سکتے، خالی بستر پر پڑے رہتے ہیں، اس کو کہتے بھی بستر کا پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا، الٹ پلٹ کرنا پڑتا، حرکت کرنا پڑتا بدن کو، وہ بولنے سے بھی خاص ہے، لیکن بیماری ہے کہ بستر پر فریش رہتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں بستر کا پھوڑا ہو گیا، زمین پر پڑے، اس کو کہتے ہیں زمین کھا جانا۔ ان سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ رکھا ہے، ہوش بھی نہیں رکھا، جان بھی نہیں لیے، روحانی توپن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جو زندہ رکھا، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، زمانہ گزرتا گیا، جب انہیں اٹھایا گیا 309 سال کے بعد، جب محسوس ہوئی 309 سال پہلے کہ چند سکے جو ان کے جیب میں پڑے ہوئے تھے، ایک کو آگے بڑھا کر بھیج دیں کہ کچھ کھانے کی چیز طلب کی جائے، جب عطا پتہ چلنے لگتا ہے لوگوں کو، تو اس واقعے کی مزید تفصیل اگلے آنے والی آیت سے کئی آیتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔